بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارا چوتھا لیکچر ہے یہ کشف امریکہ مضمون کا، جو ہمارے سلیبس میں ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، تو اب ہم آگے بڑھیں گے۔ درین ہنگام کے جز کرستف کلام ہم میں بے چنگالی نا امیدی گرفتار آمدے بودند۔ اس وقت کرستف کلم کے علاوہ کے سوا یعنی باقی جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ کشتی میں تھے، سب کے سب ہم میں بے چنگالی نا امیدی کے چنگل میں گرفتار ہو چکے تھے، پھنس گئے تھے، یعنی وہ نا امید ہو چکے تھے۔ ملاحی شاخی تماشکی بر آب شناور دید۔ ایک ناؤ چلانے والے ملاح نے تماشکی یعنی توت کے پیڑ کی جو ٹہنی ہے، خشک ٹہنی، بر آب شناور دید، اس کو پانی پر تیرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اندیشید اور سوچنے لگا کہ ان شاخیات کجا آمده است، کہ یہ ٹہنی کہاں سے آئی ہے۔ سپاس اس کے بعد مرغانی در ہوا پدیدار شدند۔ آسمانی پرندے جو ہیں، اڑنے والے پرندے مرغانی ہوا میں ظاہر ہونے لگے، اور مرغانی کی ہرگز این اندازی از خشکی دور نمی شوند۔ یہ فطرت ہے کہ جو جانور ہیں وہ اتنا دور خشک زمین سے نہیں جاتے ہیں، وہ زمین کے قریب ہی رہتے ہیں، اگر وہ سمندروں سے اڑے بھی۔ انگاہ اس وقت پس از 2 ماہ و اندکی 2 مہینوں اور اس سے تھوڑا بعد، یعنی اس کے علاوہ اس سے زیادہ سرگردانی جو سرگردان رہے ہیں یہ سفروں میں، بر روی دریا پر، در دل شب تاریک، رات کی تاریکی میں یا رات کے اندھیرے میں، چشمشان را کرسوی نوازش داد، ان کی آنکھوں کو روشنی نے نوازا ہے، یعنی ان کی آنکھوں نے روشنی کو دیکھا ہے، لائٹس کو دیکھا ہے۔ شاید در جہان ہیچ کورسوئی، شاید دنیا میں کسی بھی روشنی نے یا اس قسم کی روشنی نے ان ہمیں شادی و خوش دلی پدید نیاورده باشد، اس قسم کی جو ہے خوشی اور شادمانی، خوش دلی جو ہے لائٹس نے، روشنی نے دنیا میں کہیں اس قسم کی خوشی پیدا نہیں کی ہوگی۔ ان کورسو یہ روشنی جو ہے از وجود آدمی زادگان، یہ انسانوں کے، آدم زادوں کے، و سرانجام از وجود خشکی حکایت میں کر دیے، اس بات کی حکایت بیان کرتی تھی، اس بات کی دلیل دیتی تھی کہ یہاں انسان ہے اور یہاں خشک زمین بھی کہیں پاس میں ہے۔ یہ ایک امید ان کو دکھی۔ بامداد یعنی صبح سویرے، روز 12 اکتوبر سال 1492 میلادی، یعنی صبح سویرے 12 اکتوبر 1492 عیسوی میں کشتی ہابی کرانہ رسید۔ کشتیاں جو ہیں، یہ 3 کشتیاں، یہ کرانہ پر پہنچی، سرحد پر پہنچی، ساحل پر پہنچی۔ کرستف کلم بے خشکی جست، کرستف کلم جو ہے یہ زمین پر آیا، وہ بھی زانو در افتاد اور گھٹنوں پر نیچے بیٹھا، و خداوند را سپاس گزارد اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ انگاہ درفش اسپانیا را بر افراشت و انکاخ را سان سالوادر نامید۔ اس وقت اس نے جو ہے اسپین کا درفش جو ہے، جھنڈا جو ہے، اس کو وہاں گاڑ دیا، اور اس مٹی کو، اس خاک کو سان سالوادر نام رکھا، کہ بزبان اسپانوی، جس کو اسپینش زبان میں بمعنی رہانندگی پاک، یعنی پاک لوگوں کو بچانے والا، چھوڑنے والا است۔ کرستف کلمی پنداشت، کرستف کلم سوچ رہا تھا کہ سرانجام به ہندوستان رسیده است، کہ آخرکار وہ ہندوستان پہنچے ہیں۔ اکنون ما می‌دانیم، اب ہم جانتے ہیں کہ کار یہ بزرگ یعنی امریکائی شمالی و جنوبی راہ بند میان او و ہندوستان بود۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑا کانٹیننٹ، ایک بڑا کارہ جو ہے، یعنی شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ جو ہے، راہ بند میان او و ہندوستان بود،
اس کے اور ہندوستان کے درمیان موجود تھا، یہ اب ہم جانتے ہیں۔ وائی در حقیقت بجزیرہ کوچاکی وہ حقیقت میں ایک چھوٹے جزیرے پر پہنچ چکا تھا، دور از کرانہائی امریکہ، جو امریکہ کے سرحدی ساحلوں سے دور تھا، رسید بود پہنچا تھا۔ مردم اس جزیرے کے لوگ جو ہیں انسان های شگفت انگیز بودند، وہ عجیب قسم کے انسان تھے، چہرہ و تن خود را رنگ می کردند، وہ اپنے چہروں کو اور اپنے جسم کو رنگ کرتے تھے، و سر خویش را با پر می راستند، اور اپنے سروں کو پروں سے وہ سجاتے تھے۔ کرستف کلم می پنداشت، کرستف کلم سوچ رہا تھا کہ اینان مردم ہندوستان ہیں، کہ یہ ہندوستان کے لوگ ہیں۔ آن را ہندی نامید، وہ ان کو ہندی کہنے لگا۔ امروز ہم امریکایان، آج بھی امریکہ کے لوگ سرخ پوستان بومی ان سرزمین را ہمین نامی خوانند۔ آج بھی امریکہ کے لوگ اس زمین کے لوگوں کو ہندی کہتے ہیں یا اسی نام سے پکارتے ہیں، از ہمین نامی خوانند یعنی ہم اسی نام سے پکارتے ہیں۔ کلم به جزیره های دیگری نیز که در نزدیکی بود قد گذارد، کرستف کلم نے دوسرے ایک جزیرے پر بھی وہاں قدم رکھا جو اس کے نزدیک میں ہی تھا، اما از شگفتگی هایی که مارکو پولو وصف کرده بود در آنها نشانی نیافت، لیکن جو حیران کرنے والی باتیں لوگوں کے بارے میں تھی اور جن کا ذکر مارکو پولو نے اپنی کتاب میں کیا ہوا تھا، اور اس قسم کی علامتوں کو اس قسم کی نشانیوں کو اس نے وہاں نہیں دیکھا۔ بہاری چون سفر او بدراز کشیده بود، پھر آخر پار جب اس کا سفر جو ہے کافی کھینچا ہوا تھا، یعنی کافی بڑا ہو گیا تھا، از ہمان راہی کی آمده بود، اسی راستے سے جہاں سے وہ وہاں آئے تھے، با اسپانیا بازگشت، اسپین وہ واپس چلے گئے۔ چند تن از بھوم یعنی ان جزیرے، کچھ لوگ اس جزیرے کے، ان جزیرہ یعنی ان جزیروں کے کچھ لوگ بھی با اندکی توتون، وہ ان کے ساتھ توتون کا کچھ حصہ بھی لے لیا، توتون تمباکو کو کہتے ہیں، کہ ان بومیان می کشیدن، جو اس زمین کے لوگ پیتے تھے، و تا ان زمان اروپایان چنین چیزی ندیده و نشنیده بودند، اور اس زمانے تک یورپ کے جو لوگ ہیں، یورپ کی جو ممالک ہیں، وہاں کے لوگوں نے ایسی چیزوں کو نہ کبھی دیکھا تھا نہ اس بارے میں سنا تھا۔ با خود به اسپانیا برد، اس نے وہ اپنے ساتھ اسپین لے لی۔ وقتی کے سر انجام تندرست به اروپا رسید، جب وہ آخرکار تندرست ہو کر اروپا یعنی یورپ پہنچا، اسپین پہنچا، مردمان از دیدن او، لوگ اس کو دیکھنے سے، و کشف هایی که کرده، اور جو اس نے کشف کیا تھا یعنی جو اس نے وہاں ایجاد کیا تھا، و ارمغان هایی که آورده بود، اور جو اس نے انعامات ارمغان ساتھ لائے تھے، سخت شادمان شدند، کافی خوش ہوئی، و به شور و هیجان آمدند، اور ان کے درمیان یا ان کے اندر شور و ہیجان یعنی کافی شوق اور وہ یعنی خوشی سے وہ پھولے نہیں سمائے۔ کلم اکنون بزرگ ترین دلاور روزگار بود، کلم واپس لوٹنے کے بعد اپنے زمانے میں ایک بڑا دلاور سمجھا جانے لگا۔ دربار اسپانیا کے در آغاز او را ریشخند و سرزنش کرده بود، اسپانیا کا دربار، جس دربار نے اس سے ابتدا میں سرزنش اور ریشخند کیا تھا، یعنی اس کو منع کیا تھا کہ کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھائے، با گرمی و مہر فراوان او را پذیرفت، اس کو بڑی گرم جوشی کے ساتھ اور انتہائی مہربانی کے ساتھ اس کو قبول کیا، و مقدمش را گرامی داشت، اور اس کی قدم کو اس کے قدم کو مقدس سمجھا جانے لگا، ان کے قدم کو یا ان کے انوینشن کو۔ بادشاہ او را در سمت راستے خود نشاند، بادشاہ نے اس کو اپنے دائیں سمت میں بیٹھا دیا، یعنی دائیں سائڈ میں اس کو بیٹھا دیا اپنی مسند کے قریب۔
و مقام دریا سالاری اسپانیہ را بیوئی تفیز کرد، اور اسپین کے سمندری علاقوں کا جو ہے فوج کی سربراہی اسے تفویض کی، یعنی اس کے حوالے کی۔ تو میرے خیال سے یہاں تک پڑھیں گے اس لیکچر میں، اگلے لیکچر کے لیے یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔